السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے زبر پڑھا تھا، آج انشاءاللہ اس سے آگے سبق کھولتے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم پورا پیج پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آج دوسری حرکت جس کا نام زیر ہے ہم وہ پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں زیر۔ دیکھنے کے اندر یہ بھی زبر کی طرح ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ زبر ہمیشہ لفظوں کے اوپر آتا ہے اور زیر ہمیشہ لفظوں کے نیچے آتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس لائن کو دیکھنے سے پہلے ہمیشہ یہ ضرور دیکھ لیجیے کہ لائن لفظوں کے اوپر ہے یا نیچے۔ اگر اوپر ہے تو اس کو زبر شمار کیجیے گا اور اگر نیچے تو اس کو زیر شمار کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے باقاعدہ ہم شروع کرتے ہیں۔ وہی ساری باتیں یاد رکھیے گا کہ الفاظ کو جو ہے کھینچنا نہیں ہے، جھٹکے سے بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اور یہ دوسری حرکت ہے الف زیر ای۔ حمزہ زیری پڑھتے ہیں ویسے تو بچوں کی وجہ سے الف زیری، الف زیری با زیر بھی۔ قاعدے وغیرہ کھول لیجیے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، وا زیر دی، طا زیر تی، ظا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ہی، یا زیر ہی۔ یہاں تک آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لیا، سمجھ لیا۔ بار بار پڑھیے گا، بچوں کو بار بار پڑھائیے گا۔ ابھی انشاءاللہ ہم اپنے سبق کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، وہ یہ کہ اب کچھ الفاظ کو باقاعدہ آپ ان کے مخرج کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجیے۔ حا زیر حی، یہ والا حا زیر حی، عین زیر عی، قاف زیر قی، ان تینوں کا مخرج تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ حلق سے بیچ حلق سے پڑھتے ہیں، باقی اور الفاظ بھی ہیں جن کو ان کے مخارج سے پڑھا جاتا ہے، لیکن فی الحال آپ ان تینوں الفاظ کو آج سے پڑھنا شروع کر دیجیے۔ حا زیر حی، عین زیر عی، قاف زیر قی۔ جن کی عمریں زیادہ ہیں ان کو تھوڑی مشقت ہوگی، لیکن انشاءاللہ کچھ دن کی مشق کے بعد، 2-4 دن، 5 دن، 10 دن یا ہفتہ بھر، کچھ دن کی مشق کے بعد یہ الفاظ آپ کے اپنے مخرج سے ادا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ چلیے جن لوگوں کے لیے آسان ہے، آج سے آگے کی ہجوں کے اندر ہم انشاءاللہ ان الفاظ کو اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ جو 2-3 الفاظ ہیں، ان ہجوں کے بیچ میں جب یہ الفاظ آئیں گے تو ان الفاظ کو ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے وہ الفاظ، وہ اصول پھر یاد رکھیے گا کہ 2 الفاظوں کو جب ہجے کریں گے، پڑھنے کے بعد تیسرے کو نہیں لینا، پہلے دونوں کو ملانا ہے، پھر تیسرے پڑھ جانا، ٹھیک ہے۔ الف زیری، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے سارے الفاظ پڑھنے ہیں۔ اب کچھ الفاظ جو ہیں ان کے اوپر زبر بھی آیا ہے، زبر آپ جو کل پڑھ چکے ہیں، اب ان کے ساتھ آپ کو زیر اور زبر دونوں الفاظ کو ملا کے دکھایا جا رہا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہجے کرتے ہوئے زبر اور زیر دونوں کو کیسے پڑھتے ہیں۔ را زبر را، دال زیر دی، ردی، فا زبر فا، ردی فا، بیچ میں رکوں گا نہیں، چلتے رہیے۔ حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر دا، شہیدہ۔ سپارہ کھول کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ با زبر با، یہ با کا نقطہ ہے، یہ اوپر زبر ہے، یہ با کی لائن ہے، یہ نقطہ با کا ہے۔ با زبر با، یہ خا کا نقطہ ہے، خا کے نیچے زیر ہے۔ خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا۔ بہت سے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، یہ جو با کا نقطہ ہے نا اس کو جیم کا سمجھتے ہیں، اور یہ خا کا نقطہ ہے اس کو نون کا سمجھتے ہیں۔ ابھی بھی شاید پڑھتے ہوئے آپ لوگوں سے یہ غلطی ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتا دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقطہ بھائی یہ جیم کا نہیں ہے، یہ با کا نقطہ ہے، اور یہ با کا جو ہے اوپر زبر بھی لگا ہوا ہے، با زبر با، اور یہ خا کا نقطہ ہے، نون کا نہیں ہے۔ خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا، ٹھیک ہے۔ یہ سین زبر سا، اور یہ خا زیر خی، سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرہ۔ بہت سارے لوگوں کے قاعدوں میں خا کا نقطہ نہیں ہوتا، تو نقطہ آپ لوگ لگا لیجئے گا۔ ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ مکھی بیٹھی تھی، بڑی بھوکی تھی، اس نے نقطہ چھاٹ لیا۔ جب کبھی اس قسم کی مس پرنٹنگ ہوتی تھی تو ہمارے استاد ایسا لطیفہ سناتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کے قاعدوں کے اندر بھی کچھ مکھیوں نے یہ نقطہ چاٹ لیا ہو تو لگا لینا۔ سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرہ۔ آگے چلیے۔ را زبر را، حا زیر ہی، رحی، میم زبر ما، رحیمہ، لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، با زبر با، لاعبہ۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ آواز کو بالکل نہیں کھینچ رہا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں جھٹکا بھی نہیں دے رہا ہوں کسی لفظ میں۔ شین زبر شا، را زیر ری، شری، با زبر با، شریبا، عین زبر ع، میم زیر می، عمی، لام زبر لا، عمیلا، با زبر با، را زیر ری، بری، قاف زبر قا، بریقا، خا زبر خا، طا زیر تی،
خطی، فا زبر فا، خطیفہ. جیم زبر جا، زا زیر زی، جزی، عین زبر ع، جزیع. پان جو کھاتے ہیں نا عام طور سے جو لوگ، وہ زا کو بھی جا پڑھتے ہیں، جزیع. ٹھیک ہے، جزیع، ججیع نہیں، جزیع. ٹھیک ہے، جزیع. اور دیکھیے بیچ بیچ میں جہاں عین ہا آیا ہے میں نے وہاں پر اسی طریقے سے پڑھا جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا. تو میری کاپی کرنے کی کوشش کیجیے گا، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھیے گا، آپ کے لیے لفظ آسان ہو جائیں گے. سین زبر سا، قاف زیر قی، سقی. میم زبر ما، سقیما. غین زبر غا، شین زیر شی، غشی. یا زبر یا، غشیا. نون زبر نا، سین زیر سی، نسی. یا زبر یا، نسیا. ٹھیک ہے، ان الفاظ کو دیکھ لیجئے گا، بچوں کو بار بار پڑھائیے گا، بیچ بیچ میں سے پوچھیے گا، سیدھے سے پڑھائیے گا، الٹے سے پڑھائیے گا، بچوں کو آسان ہو جائے گا یاد کرنا. ایک بات جو مجھے شروع میں کہنی تھی نہیں کہی، اب کہہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ زیر کو اے پڑھتے ہیں، اے ای نہیں پڑھتے، اے پڑھتے ہیں. خاص طور سے یہ غلطی خواتین کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، بڑی عمر کی خواتین. وہ جب بچوں کو پڑھاتی ہیں، بچیوں کو پڑھاتی ہیں، تو وہ الف زیر ای کے بجائے الف زیر اے، با زیر بے، تا زیر تے. یاد رکھیے گا پڑھنے کا طریقہ انتہائی غلط ہے. اگر کوئی اس طریقے سے پڑھتا ہے تو اپنے اس طریقے کو درست کر لیجیے، یہ مجہول طریقہ ہے. اے نہیں ہوتا، ای ہوتا ہے، الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی. اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بات آپ لوگوں کو پوچھنی ہو سبق کے تعلق سے تو آپ فون بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں. جواب چاہے تھوڑا دیر سے ملے گا لیکن انشاءاللہ ملے گا ضرور. انشاءاللہ اب آپ لوگوں کے سامنے کل حاضر ہوں گے اپنی نئی حرکت لے کر کے، تیسری حرکت لے کر کے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا بے حد آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.